ضرور آپ سے ملاقات کریں گے بشرط زندگی۔ فطرت کی پابندی اوقات سے پہلے مرشد میرے بعد موجود ہیں، وہ مدرسہ بادشاہ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہ ایک مصعب خان ذاکر معروف ہو گئے، شعر بھی بڑا اچھا کہتے، اللہ انہیں زندگی دے۔ ایک بار پھر جملہ کہتا ہوں، آپ سب کی توجہ ہو جائے۔ فطرت کی پابندی اوقات سے پہلے پروان چڑھ جانے والے پودے کو لغت عرب میں خدیج کہتے ہیں۔ بڑی بڑی مہربانی ہے، اس ادھے جملے دے جنہاں میں انداز دے چھوڑیے انہاں دا میں شکریہ ہی ادا کر سکتا۔ جملہ جے کھلیا نہیں، گل جے کھلی نہیں، بیٹا میں ویک فطرت کی پابندی اوقات سے پہلے پروان چڑھ جانے والے پودے کو لغت عرب میں خدیج کہتے ہیں۔ چھٹے مہینے کے خونی رزق کی ترسیل سے پہلے جو بچی سارے اعضائے سجدہ زمین پہ رکھ کے تشریف فرما ہو گئی، اس کے عزت دار سردار باپ خویلد نے اس کا نام خدیجہ رکھا۔ کوئی ہے جڑا میری مدد کرے؟ او میرے بچے، کوئی ہے جڑا میری مدد کرے یار؟ او میں کدے جاواں؟ جی اکمل جی، وہ میرا بچڑا بیلا وسدہ روی نظر بات تو محفوظ رہو، جڑے علی آنکھ لیندے ہو بولو حیدری۔ شالہ ہاتھ اچھے ران بھائی۔ مولی پہ گیا علی دی قسم میں، چاچا جی مولی پہ گیا سفر دا، قبر تک راضی ہیں جی۔ وہ کلندری صاحب علی استاد نے اس کے عزت دار سردار باپ خویلد نے اس کا نام خدیجہ رکھا۔ چاچے اور کول میں گیا اظہار دے فاتح واسطے، تو میں کہ چاچا جی مجلس سے چلیے۔ چاچا جی میں نے فرمایا جے کچھ آستی گل سناویں تو میں چل دا۔ اکمل کھری کھری گل ہے، میں چاچے رنو آپ بہا کے لے آیا گڈی چ، بات پچھو پیر ہوری بیٹھن گلہ میں دو چاستیاں کرنی ہیں جے تسی توجہ کرو تا۔ خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے۔ اچھا ہے کار علی دا واسطہ یا فون تیرا اپنے ہو باؤ میں نے ایک فون تیرا اپنے بعد کھیڑ دا روی کیٹی بڑی میں گل کیتی ہے تو فون جو بیٹھا ہے شابش دل جی جی صدقے علی استان دے ہوں۔ خدیجہ آخری رسول کا میرے محترم پہلا حرم ہے۔ حرم کہتے ہیں بیوی کو، حرم کہتے ہیں چار دیواری کو، حرم کہتے ہیں حسن کو، حرم کہتے ہیں قلعے کو، حرم کہتے ہیں حصار کو، حرم کہتے ہیں ایوان کو، حرم کہتے ہیں کعبے کو۔ میں کہہ رہا ہوں خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے، اور یہ وہ حرم ہے جس کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں۔ علی دا واسطے ہی نے، علی دا واسطے ہی نے میرے ہاتھ چالیں دے ہو چاہوے ہے حیدری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے پتران دے شہر من علی استان دینی کروڑ واری شکریہ جھانگا لیا۔ یہ وہ حرم ہے، تھوڑی کیا بات ہے؟ صدقے یہ وہ حرم ہے جس کے ہوتے ہوئے ویکھ لو، یا تو اتنی داد نہ دیو یا اتھے آیا کھلا جملہ یہ سنو تو میں آکھاں ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے میرا 44 برس کے مطالعے کی قسم ہے، اللہ کے پورے جہان میں یہ عزت صرف اس ماں بیٹی کو ملی ہے۔ خدیجہ کے ہوتے ہوئے نبی کے حرم میں کوئی نہیں آیا، بطول کے ہوتے ہوئے علی۔ جڑے باہر کھڑے ہو گھروں مجلس نہیں آئے ہو نا جی 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 میرا بچڑا اوک شوک زندگی دا حصہ ہے۔ علی وارے سے ہاتھ اچھا حیدری۔ اللہ تساں جیو
خدیجہ کے ہوتے ہوئے نبی کے حرم میں کوئی نہیں آیا، بطول کے ہوتے ہوئے علی کے حرم میں کوئی نہیں آ سکا۔ انہیں چاہتا جی میں موٹر وے تے چڑھدا پیا، سخنوری دی موٹر وے تے چڑھدا پیا، او بندے بیٹھن جنہاں میں نے پوری زندگی سنے اے انج چڑھواں جڑا اپڑے گیا وہ بولے سی حرم کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حرم میں ہی رہے۔ بولیں مجلس ہے علی دا واسطہ ہی انج بیٹھا نہیں، میں گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں ہیں ہائے دری جیو جھانگا لیا، جیو جھانگا لیا علی استادے۔ کلندری صاحب کمال ہے، تھوڑا بہت شکریہ، بڑی بڑی مہربانیاں، بہت مہربانیاں، ایڈے اوکھے جملے تے بولے ہو، میں نے حوصلہ بن گیا۔ ایک جملہ میں ہو رہا تھا، 1/3 قرآن کم سے کم اکیلی خدیجہ کی حویلی میں اترا ہے۔ پہلا جملہ ہے جدا میں نے ارمان لگا اس بندے دے تیدی ماں شیعہ ہی تے وہ نہیں بولے میں تو روسی جاویں، میں نہیں کہہ رہا۔ عزت مآب عالی مرتبت قبلہ کعبہ سرکار علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے 1/3 قرآن اکیلی خدیجہ کی حویلی میں اترا ہے۔ کچھ آیتیں مکہ میں، کچھ مدینے میں، کچھ یمن میں، کچھ بطحہ میں، کچھ طائف میں، کچھ پہاڑ پہ، کچھ غار میں، کوئی علی کے بستر، کوئی بطول کی چادر میں، مختلف، کوئی مسجد میں، کوئی بازار میں، کوئی مسجد کے در میں، لیکن 1/3 قرآن 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، 2222 آیتیں صرف خدیجہ کی حویلی میں اتری ہیں۔ میرے الویکھی، میرے الویکھی، میرے الویکھی جن جہاں مہلے سنن دی علی دی قسم اکمل میں جملہ کھڑا تو میں نے بندہ دسی جڑا نہیں بولیا۔ 2222 آیتیں اکیلی خدیجہ کی حویلی میں اتری ہیں۔ میں غریب ان پڑھ آدمی ہوں، حالات گھر کے اچھے نہیں تھے، پڑھ لکھ نہیں سکا، مجھے نہیں پتا کتنی بیویاں ہیں نبی کی، ایسے بتایا جاتا ہے 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہیں، کیونکہ میرا مطالعہ زیادہ نہیں ہے اس لیے مجھے نہیں پتا۔ لیکن رسول جس حرم کے پاس بھی ہوتے تھے، رسول کا جو حرم بھی قریب ہوتا تھا اور نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، باڈی لینگویج سے نبی کی عزت دار بیویاں محسوس کر لیتی تھیں کہ سید الملائکہ آئے ہوئے ہیں۔ نبی کے چہرے کا رنگ متورم ہو جاتا تھا، نبی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، نبی کی کیفیت دیکھنے والی ہو جاتی تھی، بہرو میرا چاند، نبی کی کیفیت دیکھنے والی ہو جاتی تھی۔ نبی کی جو بیوی بھی قریب ہوتی تھی وہ اشارے میں پوچھتی تھی یا رسول اللہ وحی کا نزول ہو رہا ہے؟ رسول اشارے میں بتاتے ہاں ہو رہا ہے، سید الملائکہ آئے ہوئے ہیں، ہاں جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں۔ نبی کی ساری بیویاں نبی سے کہتی تھی جب جبرائیل واپس جانے لگے تو میرا نام لے کے جبرائیل سے کہیے گا کہ اللہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ نبی کی ہر بیوی نے محمد سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ 2222 مرتبہ جبرائیل خدیجہ کی حویلی میں آیا، ہر مرتبہ جبرائیل نے محمد سے کہا اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ کو میرا سلام۔ او میں کروڑ شوکت قربان کرا، او میں کروڑ شوکت قربان کرا، جنگ تیرے سنن تو صدقے، جنگ تیرے بولن تو صدقے جی۔ علی استانے ہر مرتبہ سید الملائکہ نے آ کے پیغام دیا، اللہ فرما رہا ہے خدیجہ کو میرا سلام دے دینا۔ جے سر نہ ہلاویں زبان نال بولیں تو ایک لفظ آکھاں، بندہ امیر ہوئے یا غریب، بابا جی میں پیانا بندہ بادشاہ ہوئے یا کمی، جڑے ویلے دے گھر ہو دی بیوی آویں دی نا اس گھر دی ملکہ ہوں دی۔ کائنات کی ہر مستور شوہر کے گھر جا کے ملکہ بنی ہے، خدیجہ محمد کے گھر جانے سے پہلے ملکہ۔ ہوئے 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 او میں کروڑ شوکت قربان کرا، شالہ ہاتھ چہرہ من یار جی۔ علی حق 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 سارے
کائنات کی ہر مستور شوہر کے گھر جا کے ملکہ بنی ہے. خدیجہ محمد کے گھر آنے سے پہلے ملکہ مشہور تھی. واہ واہ. چلو ٹائم ہے تھوڑی گنجائش گھاٹے. تیری واہ واہ تو مجبور ہو گیا. ایک جملہ ہو رہا تھا. آؤ میرا نام شوکت رضا شوکت ہے. میں 44 اشرے پڑھ چکا ہوں. میں 44 سال حیدری جیووں پہ بچڑا علی عزا دیونی مالک راضی ہومنے بادشاہ حسین قبول کرنی دامیں تیرے میں سکھنے جنہ ساتھ دیتا ہی اوہی وستے رون. میں 44 برس کی نوکری کر کے جھنگ میں اعلان کر رہا ہوں. جو سمجھ گیا وہ محشر تک مجھے داد دے گا. جو نہ سمجھا میں اسے داد دوں گا. جو کائنات کو چلاتا ہے اسے علی کہتے ہیں. جو علی کو چلاتی تھی اسے خدیجہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. نزاکت مول بہ گیا ہے. ایک لفظ دی قیمت لبی ہے. ایک لفظ دی قیمت. جو کائنات کو چلاتا ہے اسے علی کہتے ہیں. جو انگلیاں پکڑ کے علی کو چلاتی تھی. انہیں گل تو کتاب ہے بیٹا یہ واسطے تو کتاب پڑھنی پوندی ہے ناراض نہ ہوئی. تو انہیں بولیا تو مینوں ارمان لگ گیا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ لیتی تھی علی کے. چھوٹے سے گھر کی بڑی حویلی میں چھوٹے سے گھر کی بڑی حویلی میں علی کے ہاتھ پکڑ کے علی کو چلاتی تھی. ساتھ لوریاں دیتی تھی. کہتی تھی مرحبا یا سیدی مرحبا یا شہری مرحبا یا مولایا. او میرے داماد آجا او میرے سردار آجا او میرے مولا آجا. نزاکت بخیل ہے او بندہ تیری ماں شیعہ ہوئی تے اس ہاتھ نہ چاہیا زبان نہ کھولی. جاؤ اللہ کے پورے جہان میں اعلان کر دو خدیجہ تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری مستور ہے جس نے غدیر سے بھی پہلے علی کو مولا کہا. ہے کوئی بندہ یار نزاکت سنن والا جڑا میری مدد کرے. جی اکمل جی وہ میرے پتران دے شاروں منو یار. اتھے بہرہ میں بچڑا تین کو میرے نال دوڑا پڑھنا ہی. جی اللہ اکبر. خدیجہ تاریخ انسانیت کی پہلی مستور ہے جس نے غدیر سے بھی پہلے علی کو مولا کہہ دیا ہے. راضی ہیں؟ کہتی تھی مرحبا یا سحری اور میرے داماد آجا. چاچا جی جھنگ آلے پورا جھنگ تول کے میری تلی تے چا رکھنا. اس جملے دی قیمت نہیں مندی. کون جانے خدیجہ کا علم کیا تھا. ابھی بطول دنیا میں آئی نہیں اور وہ علی کو داماد کہہ. ہائے 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 ہائے. اور صدقے اور جھنگ وسدہ روے اور شالہ ہاتھ چہرہ میں ان نوکریاں قبول ہوں نے علی استانے میں. اللہ اکبر. ابھی بطول شہزادی دنیا میں آئی نہیں. کچھ بندے نزاکت میلے سے جیسے ہوندن جڑے اردو ادب دا مزہ لیندن. انہاں واسطے ایک جملہ آکھوں. علی دی قسم میں جملہ میں آکھیا 25-30 سال پہلے قبلہ کعبہ سرکار علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر دی صدارت وچ تے اج تک ڈاکٹر صاحب جڑی میں داد دیتی ہے نا وہ اتھے ہی میرے دل وچ کھلی ہے. میرا دل پیا کرتا ہے جھنگ اردو چنگی سنتا ہے. آکھاں جملہ خدیجہ کا بطول کے آنے سے بھی پہلے علی کو داماد کہنا بتا رہا ہے. یہ وہ خاندان ہیں جن کے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. ہائے 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 ہائے. او صدقے شالہ ہاتھ اچھے رامن شالہ ہاتھ اچھے رامن شالہ چہرے سلامت رامن. یہ جڑا سن دیا جوڑے آسمانہ تے بن دیں یہ وہ خاندان ہے. یہ وہ گھر ہے جن کے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. وہ ام و ابیہا کی بے عیب اماں
وہ ام و ابیہا کی بے عیب اماں حساباً کتاباً علی پالتی ہے. تیری مرضی بھائی. ادھے گھنٹے دا میں وعدہ کیتا ہی 5 منٹ ہو گئے 5 میں اور پڑھنے راضی رمی. وہ ام و ابیہا کی بے عیب اماں حساباً کتاباً علی پالتی ہے. علی کو عبادت کا جوہر سمجھ کر یقیناً ثواباً علی. اے دادی دی علی دی قسم ہے. آواجی ذرا کافیت نظر رہے. وہ ام و ابیہا کی بے عیب اماں حساباً کتاباً علی پالتی ہے. علی کو عبادت کا جوہر سمجھ کر یقیناً ثواباً علی پالتی ہے. وہ ثروت شریعت ولایت کی ملکہ کہاں کس کا احسان رکھتی ہے شوکت. محمد کو پالا ہے عمران نے تو خدیجہ جواباً علی. ذاکت جی میں بھائی تیرے پنڈال نو سلام ہے بھائی. تیرے مجمع نو سلام ہے بھائی. ہاں محمد کو پالا ہے عمران نے تو خدیجہ جواباً سلامت رہو سدا آباد رہو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ. جب شام کے زندان سے جاؤ 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 گھر جائے گی زینب. میرے تو 1000 گنا بہتر مصعب خان شخصیت موجود ہے. 2 منٹ کدا نہ رو میں یار. آہا ان اکھاں تے کرم علی دیاں دھیاں دا. میں 1-2 نہیں 8-10 بزرگ علماء تو سنے ہے. اونچا رویا کرو. اونچا رونے کی آوازوں پہ بطول کی رحمت ہوتی ہے. سکھ دیاں ودیاں دھیاں علی دیاں. کوئی سان روے آ کوئی سانو بر کے واسطے پرچاوے. آئے او میں صدقے سلام ہی بزرگا کہ سونی ہاں جائیے. 2 منٹ زیادہ تو زیادہ. شعر میرا نہیں قاری شبیر حسین ضیاء نام کے ایک شاعر گزرے ہیں چنیوٹ سے. شعر ان کا ہے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے. استاد اختر مرحوم کے بڑے قریبی تھے. استاد ذکی مرحوم تک کی خدمت کی تھی انہوں نے. شعر ان کا ہے مصرع میں کھا گیا جڑا فرد ثانی ہو سا کہنا بابا مدر بادشاہ شوکت رضان کھا گیا. میں سفر دا پورا مہینہ یہ شعر پڑھ کے گڈی چلوندا رہنا. انہاں مکا سٹی یہ گل وعدہ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے. ہائے 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 پاما کھلیاں کر کے ہائے کیتی کرو جی میں جنازیاں تے کری دیئے. ایک واری سارے ہائے کرو نا جڑے نہ کرو علی دی دھی دے ہو میریاں دھیاں. ایک واری ہائے کرے ہے میرا بچہ. اللہ اکبر اللہ جی مولا مشکلہ آسان فرماؤں نے. جب جی میں نہ کرا اتنی واری آنکھ میں ہی آدھا رہا کہ حالت ہو گئی ہے. ایک شعر میں اپنا پڑھ لما چاچا جی جیسا سجاد آ کے آکھیا نا بے ظالم پہ آدھے بے لوٹ کر بلا دا سامان تے کوئی نہیں قیمت جڑی آنکھوں میں دینا ٹھڈا سال علی دی تھی. میری سین فرمائی یہ پھر نیا ستم ہے کہ حد ہے جنون کی قیمت بہن کو دیتے ہیں بھائی کے خون. بہو امیر ہیں تو بہو امیر ہیں تیرے کل ہاتھ نہیں آدھا سینے تھی تو جو ہائے کرے آتے راضی ہو بنے آ جڑی 1600 میلے جاتی رہی ہے میں نے برکا دیو میں غازی دی بہنا جی جی او صدقے دیا لی دیا راضی ہو میں یار غازی دے ہاتھ تلے بیٹھا ہے پناہ جو میں جی پھر پڑھ دوں ماتم کر میں وقت پڑھ دا. میری سینہ کہیے پھر نیا ستم ہے کہ حد ہے جنون کی قیمت بہن کو دیتے ہیں بھائی کے خون کی. 1 منٹ زیادہ اور پڑھنا ہے مجھے.
مدینے کی سرحد پہ آ کے میری شہزادی نے 24 برس کے بوڑھے سے پوچھا ہے، یا بنیا من ای بلاد، عابد یہ کون سا شہر ہے؟ ناراض نہ ہوئی پتر، تو جوان ہے نا، تین گل سمجھ نہیں۔ وہ ویکھو بزرگ چٹی داڑھی والا روندا بیٹھا، کوئی دھی ویکھی سال بعد پیکے ولے تے پوچھے کیڑا شہر، ادھا منٹ رہ گیا۔ میری سینا کہ یا بنیا جی کدا نہ رو میں نزاکت، بین بھرا راضی ہونی، من ای بلاد، عابد یہ کون سا شہر ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے سجاد نے کہا مدینہ تو جدنا، یہ ہمارے نانا کا شہر ہے۔ باوے مدر شاورہ تو لے کے باوے مشتاق شاورہ تک میرے ملک دی کریم بالکل آمنے سامنے بیٹھیے تے میں ایک جملہ مسائب محسن ادب دا کھواں تے چاچا جی وعدہ ہو گیا جے سمجھ آ گئی اتھے کوئی نوی رونا گھر مسلح تے بے کے روسی۔ نانے دا مدینہ سنے علی دی تھی، میری شہزادی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، محمل پہ بیٹھی علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، مدتوں بعد غازی کی ملکہ نے دونوں ہاتھ علیحدہ علیحدہ اٹھائے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جب اٹھاتی تھی یوں اٹھانے پڑتے تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، او صدقے، او میری ماں قدا نہ رویں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی چاچا نوکر جو ہاں، مدتوں بعد غازی کی ملکہ نے دونوں ہاتھ علیحدہ علیحدہ اٹھائے، نانا کے روزے کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا۔ بس میں ترجمہ کروں ہاں تے بندہ پاؤں امیر جائیں ہائے لگی تھی، کہتی ہے وَمِن سُہر اللیالی قد امینا، اور نانے دا شعر میں قبول نہ کری، میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور میری بینائی ختم ہو گئی۔ اکبر کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا ہے، عباس کے قاتلوں نے مجھے اتنا مارا ہے، اور میری بینا مہربانی تکلیف دی معلوم